بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف فرما ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈال دی ہے۔ خوشبو کو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں محبوب بنا دیا ہے۔ حضور کو خوشبو سے بے حد محبت تھی کہ خوشبو خود حضور کے ساتھ محبت کرتی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال نہ بھی کرتے پھر بھی جس راستے سے گزر جاتے خوشبو بتاتی کہ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نیک رفیقہ حیات بہت پسند ہے، نیک بیوی بہت پسند ہے، اور تیسری یہ کہ مجھے نماز بہت پسند ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز بدن کی راحت ہے، اور نماز میری محبوب عبادت ہے۔ صدیق اکبر وفاؤں کے بادشاہ کھڑے ہو گئے۔ جس وقت ہر طرف سے انکار ہی انکار تھا، صدیق اکبر نے اقرار کیا۔ جس وقت پتھر پھینکے جا رہے تھے آپ نے پتھر کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں مگر صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن خدا دے گا۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بول تجھے کیا محبوب ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے اعلیٰ اور پہلی پسند میری یہ ہے کہ انظر علی وجہی کا، یا رسول اللہ مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں آپ کا چہرہ انور تکتا رہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں، صدیق اکبر ہوں اور چہرہ محمد عربی کا ہو۔ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے اس ارادے کو جان لیا اور 3 دن مسلسل سرکار کے چہرے کی طرف دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ عاشق رسول نے خوب نظارے کیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اے صدیق اکبر، ساری عمر کی ریاضت، سخاوت، خیرات، صدقات، عبادت، نوافل سب کچھ لے لو پر ہجرت والی وہ 3 دن غار والی راتیں دے دو۔ دوسری چیز فرمایا، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر اور اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے گھر میں سوئی تک نہ رکھوں، اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ تیسری یہ کہ میری بیٹی آپ کی رفیقہ حیات بن کے رہے اور میں آپ کا سسر اور آپ میرے داماد، مجھے یہ نسبتیں اور قسمتیں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، مجھے بھی 3 کام بہت محبوب ہیں۔ پہلا یہ کہ نیکیوں کی اشاعت کرنا، دوسرا برائیوں کا خاتمہ کرنا، اور تیسرا میرا محبوب ترین مشغلہ پھٹا پرانا لباس پہن کر رکھوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، سرکار کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا، عثمان آپ بتاؤ تیری 3 محبوب چیزیں، محبوب عادات کون سی ہیں؟ حضرت عثمان نے عرض کی، یا اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب، مجھے کھانا کھلانا بہت پسند ہے، اور دوسرا کام مجھے غریبوں کو لباس پہنانا بہت پسند ہے، اور تیسری محبوب ترین عادت قرآن پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ عثمان نے اپنی پسند کی لاج رکھی۔ حضرت عثمان نے اپنی پسند کو آخری دم تک نہ چھوڑا۔ یہودی گنڈوں نے 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، آپ کے لیے پانی اور اناج وغیرہ پر بندش لگائی ہوئی تھی، تو 40ویں دن کے بعد انہوں نے دیوار پھیلا کر حضرت عثمان کے گھر گئے۔ حضرت عثمان گھر میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ دشمن نے خنجر کا وار کیا، آپ کی داڑھی مبارک نوچی، حضرت عثمان کے سینے سے خون نکلا، قرآن نے اپنے صفوں میں سما لیا، اور جس وقت حضرت عثمان گرے عثمان نے قرآن کو گلے لگا لیا، دوستی پکی کر لی۔ حشر کے دن، جس دن خدا کی عدالت میں سب حاضر ہوں گے تو کسی شہید کی گواہی تلوار دے گی، ریت کے ذرے دیں گے۔ جس وقت عثمان کی باری آئے گی آپ کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 کام بہت محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی فرمائیے 3 محبوب کام آپ کے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مہمان کی خدمت کرنا، اور اللہ کے راستے میں تلوار چلانا، اور شدید گرمی میں روزے رکھنا بہت ہی پسند ہے۔ جی چاہتا ہے جب کوئی مہمان آ جائے تو گھر الٹ کے رکھ دوں، اگر کوئی سوالی سوال کرے ہر چیز اسے دے دوں۔ سیدنا فاطمہ روٹیاں بنا رہی تھی، دروازے پر سوالی آیا، حضرت علی نے اپنے حصے کی روٹی سوالی کو دے دی، حضرت حسن کو باہر بھیجا کہ جاؤ میرے حصے کی روٹی
سوالی کے دے آؤ۔ حضرت حسین نے عرض کی ابا جان اگر حکم ہو میں اپنے حصے کی روٹی دے دوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ بیٹے اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ اس میدان میں سیدہ فاطمہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، وہ تو صحیح باپ کی گود میں پلی تھی۔ حضرت حسین کو آواز دی کہ میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ۔ ادھر آپ کی خادمہ فروزہ تڑپ اٹھی، شہزادے کو آواز دی اے حسن میرے حصے کی روٹی لے جا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ علی کا گھرانہ ہی صحیح نہیں بلکہ آپ کے غلام بھی صحیح ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین آئے اور فرمایا اے اللہ کے حبیب یہ باتیں تو فرش پر ہو رہی ہیں اور اللہ نے عرش پر سن لی، مجھے بھیجا ہے، جا تم بھی شامل ہو جا۔ اے حبیب اللہ مجھے بھی 3 کام بہت محبوب ہیں، اگر میں دنیا میں ہوتا گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لاتا، اور دوسرا محبوب کام غریب لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خیرات کرتا، لوگوں کے گھروں میں بوریاں اناج کی رکھ کھاتا، لوگ صبح اٹھتے تو ان کو خبر تک نہ ہوتی۔ صحابہ انتظار فرما رہے تھے کہ ہمارے رب جلیل کو کون سے کام محبوب ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ 3 کام محبوب ہیں، جو جوانی اور شباب میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے مجھے وہ بندہ بہت محبوب ہے۔ تنگ دستی میں صبر کرنے والا مجھے بہت پسند ہے، اور اپنے گناہوں پر کثرت سے رونے والا مجھے بہت پسند ہے۔ اے بندے اپنی پوری زندگی کے گناہ اکٹھے کر لے، اپنے گناہوں کا شمار کر اور میری رحمت کا اندازہ لگا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت زیادہ ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں ہمارے محبوب ترین کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں تذکرہ کرنا ہے اپنے 3 کاموں کا۔ میں آپ کو اپنے محبوب 3 کاموں سے آگاہ کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کی باری ہے۔ آپ نے اپنی محبوب 3 عادات کا تذکرہ کمنٹ میں کرنا ہے تاکہ آپ کے ذوق کا اندازہ ہو۔ پہلا محبوب کام میرا جو ذکر اللہ ہے، اور دوسرا محبوب کام ذکر کی محافل میں شراکت، اور تیسرا اللہ اور اس کے محبوب برگزیدہ بندوں برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کرنا اور سننا مجھے بہت محبوب ہے۔